اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی ایک حد بندی بیان کی ہے، کچھ حدود بیان کی ہیں، کچھ ایسی حدود ہیں جو عورتوں کے لیے لازم ہے اور کچھ ایسی ہیں جو مردوں کے لیے لازم ہے۔ لیکن ایک بات میرے اللہ نے واضح کر دی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کا سردار، عورتوں کا رہبر، عورتوں کا بڑا مرد ہی ہے۔ اور پھر اس کے دو ریزن بھی بتا دیے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے اندر بیان بھی کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ریزن جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو جو ہے وہ ولایت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے عطا نہ کرے۔ پہلی ریزن، پہلی وجہ تو یہ تھی مردوں کا سردار بننے میں، مردوں کا مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے عورتوں پر فوقیت کی جو وجہ ہے وہ۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد جو ہیں وہ اپنے گھر پر، اپنے اہل و عیال پر کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، کھلے دل سے۔ میں اس کا ترجمہ کھلے دل سے خرچ کرنا، جو بھی ضرورت ہے وہ مرد پوری کرتا ہے، جو بھی ضرورت ہے گھر کی وہ کون کرتا ہے؟ مرد پوری کرتا ہے، مرد مال خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کر دی۔ اب یہاں سے آگے ایسی عورتوں کی ذکر ہے جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، جو کیا ہیں؟ نیک ہیں، فرما بردار ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو کیا ہیں؟ نیک ہیں، اطاعت کرنے والی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں، نگہداشت ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرد باہر چلا گیا کمانے کے لیے، یا مرد صبح گھر سے نکل گیا باہر، شام تک گھر سے باہر ہی رہتا ہے، مرد گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے بعد پھر گھر کی حفاظت نہیں، بس جو آ رہا ہے چیزیں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، یا جو آ رہا ہے جس طرح ہے چل رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نگرانی کرنے والی ہیں عدم موجودگی میں۔ اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم ان کو بد دماغی کے احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو۔ اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جو بد زبان ہیں، بد کردار ہیں، جن کی نیچر کے اندر، یا یوں کہہ لو کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں گڑتی نو فلانے نے دیتی ہے اندی عادت بھی وہی بن گئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے عورتیں ہیں وہ بھی ہیں کہ بعض دفعہ گڑتی پتہ نہیں کس کو مل جاتی ہے تو وہ پھر چلتی رہتی ہے آگے۔ بہرحال یہ کہاوت ہے واللاتی تخافون نشوزهن، اور اگر تم اپنی عورتوں سے کچھ برا محسوس کرو، نشوزهن بے حیائی محسوس کرو، برا محسوس کرو، غلط محسوس کرو، فعظوهن، فاعظون غلط ایسا شریعت جس کی اجازت نہ دیتی ہو، فحاشی عریانی یا اس کے علاوہ کچھ کہہ لو، فاعظوہن یا مرد کی اطاعت نہ کرتی ہو، مرد کی بات نہ مانتی ہو، فاعظوہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اس کو نصیحت کرنی ہے، وعظ کرنا ہے، سمجھانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ
نہیں کرنا۔ ہمارے مرد کیا کرتے ہیں کہ عورت سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں۔ غلطی نہ بھی ہو، چلو ٹھیک ہے، اس نے سامنے سے کوئی جواب دے دیا ہے تو فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، فوراً ان کا بی پی چڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر بہت سارے تو ہمارے مرد حضرات ہاتھ بھی چلا دیتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ڈنڈوں کے ساتھ بھی پیٹتے ہیں، اور بہت سارے عجیب، ہر معاشرے کا ایک الگ الگ سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کے تحت پھر وہ چل رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ معاملات۔ یہ غلط ہے۔ پیار سے، محبت سے آپ نے اپنی عورت کے اندر غلطی دیکھی، قرآن کے مطابق اس کو پہلے پیار سے سمجھائیں۔ فَعِظُوهُنَّ، کیا کرنا ہے بھئی؟ فَعِظُوهُنَّ، اس کو واضح، اس کو سمجھائیں۔ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کا کام بنتے ہیں میری غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنا، میرے گھر کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کے سامان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت گھر کی کیا ہے؟ ملکہ ہے۔ بادشاہ جب تک موجود ہو تب تک تو ملکہ کا کام نہیں ہے آرڈر چلانا، لیکن اگر بادشاہ نہیں ہے تو پھر ملکہ بادشاہ کے قائم مقام ہی ہوتی ہے۔ پھر ملکہ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی پوری نگرانی کرے، پوری حفاظت کرے۔ تو اس لیے پہلے اسے پیار سے سمجھائیں، فَعِظُوهُنَّ، پیار سے۔ اور اگر پیار سے نہ سمجھ رہی ہو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا قانون بتا دیا، دوسرا رستہ بتا دیا کہ ان کو ان کے بسترے ان سے جدا کر لو، الگ کر لو۔ نہیں بات مان رہی، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ دنیا کی عورتیں ہیں، آخرت کی عورتیں، حوریں جو ہیں وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، لیکن دنیا کی نیک بخت عورت آخرت کی ان حوروں سے بھی 70 گنا زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہوں گی، 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ بہرحال جو فحاشی والی عورتیں ہیں، پہلا قانون اللہ نے بتا دیا، فَعِظُوهُنَّ، انہیں پیار سے سمجھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ نہیں مانتی تو اپنے بسترے الگ کر لو، اپنے بسترے ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بہت بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ٹرک بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر عورتوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ بھی فَعِظُوهُنَّ، پہلے واضح نصیحت۔ جو تھوڑی کم درجے کی شریر عورت ہوگی وہ سمجھ جائے گی واضح و نصیحت سے ہی، لیکن اگر اس سے تھوڑی بڑھ کر جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ میں مرد کو اپنی انگلیوں پر ہی نچاؤں تو یہ دوسری اسٹیک کی جو ہے یہ استعمال کی جائے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، عورتوں کو الگ کر دیا جائے، اپنے بستر ان سے الگ کر دیے جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی اگر وہ نہیں مان رہی، پھر بھی سر کا درد بنی ہوئی ہے تو پھر آپ تھوڑی سی لگا سکتے ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ شروع سے اس کو نہ لگی ہو، لیکن ایک آدھی لگنے کے بعد اس کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جائے، وہ سمجھ جائے، لیکن حد سے زیادہ نہیں، حد سے زیادہ نہیں، اس کی بھی لمٹ ہے، اس کی بھی کراس ہے، حد سے زیادہ نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کے بعد پھر اگر وہ آپ کی بات ماننے لگ جائیں، آپ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، آپ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم انہیں الگ نہ کرو، پھر انہیں تم طلاق نہ دو، پھر انہیں تم جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکالو، یعنی اپنا رشتہ ختم نہ کرو، پھر ان کے ساتھ صلح کر لو۔ یہ 3 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ وہی ہے واضح نصیحت کا، دوسرا طریقہ بسترے الگ کرنے کا، اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ تھوڑی بہت ڈانٹ ٹپٹ کا ہے، پٹائی کا ہے۔ وضرب، ضرب پٹائی کو کہتے ہیں، ضرب ہوتی ہی اس وقت ہے جب کسی کو لگائی جائے، اور جب تک لگے گی نہیں اس وقت تک وہ ضرب کہلاتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد وہ اطاعت کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم انہیں روکے رکھو، انہیں طلاق نہ دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی بلند ہے اور بڑی عظمت والی ہے، بڑی بلند ہے اور بڑی عظمت والی ہے۔ میں عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، عورتوں کے سامنے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں، تمہارے بندے، تمہارے شوہر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے ہی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے، کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے خاوند جو ہے ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے جنت جانا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے،
3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نماز کی پابندی کرنے والی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، اور شوہر کی فرما بردار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے عورت کے لیے جنت میں جانا۔ شوہر کی فرما برداری یہ سب سے مین چیز ہے۔ نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، روزے بھی رکھ لیتی ہیں، لیکن جب بات گھر کے معاملات کی آتی ہے، شوہر کی بات ماننے کی آتی ہے نا، تو پھر عورت کہتی ہے تو میں تو تیرے برابر کی ہوں۔ عورت سمجھتی ہے کہ میں بس شوہر کے اپنے برابر کی ہوں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے میری بہنوں، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مقام دیا ہے تو سو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام کیوں نہیں دیا، اور اس کے حسد کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں، بھڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔